اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ جمادی الاول کی 10 تاریخ کا۔ ماہ جمادی الاول کی 10 تاریخ وہ دن ہے جس دن اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، جو جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 جمادی الاول سن 36 ہجرہ 36 ہجری میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، جس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ناقصین کو شکست دی، یعنی بیعت توڑنے والوں کو شکست دی، اور آپ پیروز اور کامیاب ہوئے۔ ذی الحجہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان کے قتل کے بعد مسلمانوں نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ راشد کے عنوان سے انتخاب کیا۔ کہتے ہیں بیعت کے بعد وہ لوگ کہ جو مفاد پرست تھے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کینہ تھا، ان کو مولا علی کی یہ بیعت راس نہیں آئی۔ بالخصوص طلحہ و زبیر کہ جو اس امید میں تھے کہ ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور بیعت میں مولا علی کی بیعت کرائیں گے تو مولا ہمیں حکومت میں حصہ داری عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب وہ مایوس ہو گئے کہ علی جو کسی کو اس طریقے سے حکومت دینے والے نہیں ہیں، تو وہ عمرے کے بہانے مدینے سے نکلے اور مکے پہنچے، جہاں جناب عائشہ پہلے سے موجود تھی۔ چنانچہ وہاں جا کے انہوں نے جناب عائشہ کو بھڑکایا، انہوں نے اور یہ کہہ کے کہ عثمان اب جو حکومت بنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے، اور چنانچہ جناب عائشہ کو بھڑکایا، اور عائشہ، طلحہ، زبیر اور عبداللہ ابن عامر، یہ تمام لوگوں نے ایک لشکر تیار کیا، اور عبداللہ ابن عامر پہلے بصرے کا حاکم تھا، جناب عثمان کے زمانے میں بصرے کا وہ حاکم تھا، لیکن مولا علی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عبداللہ ابن عامر کو معزول کر کے عثمان ابن حنیف کو ان کی جگہ کے اوپر وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ اس کے دل بھی ایک خلش تھی، چنانچہ ان لوگوں نے ایک لشکر تیار کیا اور جناب عائشہ کو لے کے مکے سے لے کے کہاں چلے؟ بصرے کی جانب چلے۔ اور وہ قصہ جو بہت مشہور ہے، سنی شیعہ تمام کتابوں میں رقم ہے اور مستند ہے، کہ جب مقام حواب پر پہنچے اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو جناب عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا کہ مقام حواب ہے۔ جناب عائشہ بے چین ہو گئی، کہا مجھے واپس لے چلو، میں نے پیغمبر اسلام سے روایت سنی ہے کہ میری ایک زوجہ کے اوپر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ چنانچہ وہاں بہت سے لوگوں نے اکٹھا ہو کے کتاب منلاحظ الفقیہ میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ اسلام کی سب سے بڑی جھوٹی گواہی مقام حواب پر دی گئی، جہاں 40 لوگوں نے مل کے گواہی دی کہ نہیں یہ مقام حواب نہیں ہے تو کوئی دوسرا اس کا نام ہے۔ چنانچہ جناب عائشہ کو پھر وہاں سے لے کے چلے، یہ لشکر چلا اور بصرے پہنچا، اور بصرے پہنچنے کے بعد عثمان ابن حنیف پر حملہ کیا، انہیں پکڑا، انہیں زد و کوب کیا، مار پیٹ کیا ان کے ساتھ، اور بصرے پر تصرف کر لیا۔ ادھر سے مولا کائنات نے کیا کیا؟ لشکر تیار کیا اور یہ لشکر لے کے بصرے کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مولا علی کے لشکر میں امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر اور اولاد عقیل ابو طالب اور بہت سے مہاجرین و انصار، ابو ایوب انصاری جیسے ذی القدر صحابی، سب مولا کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ اصحاب بدر میں جو 313 تھے، ان میں سے 80 لوگ اصحاب بدر میں جو مولا علی کے ساتھ تھے، 250 وہ لوگ کہ جو 250 وہ لوگ 250 وہ لوگ کہ جو بیعت شجرہ میں شریک تھے، وہ مولا علی کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ 1500 اصحاب، پیغمبر اسلام کے اصحاب مولا علی کے ساتھ تھے، جو اس مقابلے میں ساتھ میں گئے۔ مولا علی بصرہ پہنچے اپنے لشکر کو لے کے۔ کہتے ہیں کہ مولا علی کے لشکر کی تعداد کل 20,000 تھی، اور جناب عائشہ کے ساتھ لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ مولا علی جب بصرہ پہنچے تو مولا علی نے مسلم مجاشعی کو قرآن دے کر بھیجا کہ دیکھو یہ قرآن ہمارے تمہارے درمیان حکم کرنے والا ہے، فیصلے کرنے والا ہے، آئیے اس قرآن کی روشنی میں اپنے فیصلے ہم کر لیتے ہیں۔ مسلم مجاشعی کو لوگوں نے تیر مارا اور تیر مار کر شہید کر دیا۔ جب مسئلہ یہاں تک پہنچا تو پھر جنگ شروع ہوئی، اور 10 جمادی الاول سن 36 ہجرہ یہ جنگ گھمسان کی جنگ ہوئی، اور جناب عائشہ اس جنگ میں اونٹ پر سوار ہو کے آئی تھیں۔ عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں جمل،
اسی لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑا۔ بہرحال یہ جنگ ہوئی، گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مولا علی کی طرف سے تقریباً 5000 لوگ شہید ہوئے اور جناب عائشہ کے لشکر کے تقریباً 13000 سے 14000 لوگ وہاں مارے گئے۔ ٹوٹل 20000 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 20000 لوگ اس پوری جنگ میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے اور مارے گئے۔ حضرت علیہ السلام نے اس جنگ کو جیتا اور جنگ کو جیتنے کے بعد جناب عائشہ کو ان کے برادر عزیز محمد ابن ابی بکر کے ذریعے کے ساتھ ان کو مکہ بھیج۔ اس کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ سنیے۔ پھر اس کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی، یہ فتنہ ختم ہوا۔ آپ تصور کریں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ابھی کتنے سال ہوئے ہیں؟ 25 یا 26 سال ہوئے ہیں۔ 25 سال مولا علی گوشہ نشین تھے اور قتل جناب عثمان کے بعد بھی لوگوں نے زبردستی مولا کی بیعت کی۔ کتنا لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض بھرا تھا کہ جو علی برداشت نہیں ہو سکا ان سے، چنانچہ انہوں نے لشکر کشی کی، حملہ کیا اور ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ عالم اسلام میں لا کھڑا کیا۔ مولا علی کس قدر مظلوم ہیں، حکومت نہیں لے رہے تھے، جب تم نے حکومت دیا اور پھر کیا کر رہے ہیں پھر آپ ان کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ علی سے بغض رکھنے والوں کی تعداد اس وقت 30,000 لوگ مولا علی کے مقابلے میں تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی سے محبت بہت آسان ہے؟ یاد رکھیے، علی کو پہچاننا اور علی سے محبت رکھنا بہت ہی مشکل، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو امام علی کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ اور آج علی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں علی کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں تاریخ کے حقائق کو معلوم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔